اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا۔ ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔ یہ حیوانات، بہائم، چوپایوں اور جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان میں پایا جاتا ہے، لیکن جب قلب انسانی کی بات کی جائے روحانیوں کی زبان میں تو اس سے مراد لطیفہ ربانی ہے جس کا اس قلب کے ساتھ تعلق ہے، نعمت ہے جو حضرت انسان کو ودیت کی گئی ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے، اس میں تغیر ہر لمحہ رونما ہوتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خندہ، کبھی گریاں، کبھی منتظر، کبھی مسرور، کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری۔ لمحہ لمحہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کو 3 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے قلب کو مثل العصفور، چڑیا کی مانند کہا ہے۔ شاخ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز میں نہیں بیٹھتی بلکہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے۔ اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے اس کو مثل القدر، ہنڈیا کی طرح کہا ہے۔ جب ہنڈیا کے اندر پانی ڈال دیں، سالن ڈال دیں اور نیچے آگ ڈالیں تو پھر آگ کی تپش سے ہنڈیا کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے، تو قلب کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور تیسری روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور علیہ السلام نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مثل القلب کمثل ریشۃ فی ارض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن۔ حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہی دل فرحاں و مسرور ہوتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت تغیر پذیر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں: قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے در، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگی: یا مقلب القلوب،
ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں معرفت القلب و حقیقت و اوصاف ہی اصل الدین و اساس و طریق السالکین، دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے۔ اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پا لے گا۔ اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں، بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا 2 لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور قوس قزح کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے، جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ہے، ایسے ہی تو نہیں مان لیا،
ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوا کہ جی مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا. آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں. یہ تو دل کا سودا ہے اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو, اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا. تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا, بلکہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں. رومی کو مانوں شہنشاہ ہے فخر الدین رازی, تو تیری بیعت اس کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے, کیونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو ایک فلسفی ہے, ایک منطقی ہے, تو تیرا روح سخ ندر ہونا چاہیے. لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے, پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا. تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب, اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے, اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا. اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے, تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی. وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است, دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ, یہی حج اکبر ہے, یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا. وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے, لیکن مومن کی آبرو, اس کی عزت, اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی. حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا. پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی. اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور, دل کو قابو میں کر لے, حج اکبر است, یہ بڑا حج ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است, دل گزر گاہے جلیل اکبر است. اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے, اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر. اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا, یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اور پھر خود فرمائے الا وہی القلب, سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں. اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا. 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا, غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا. پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا, مجھے نہیں بھٹکنے دیا. اور اب برابر 20 سال ہو گئے, دل کو میری خبر نہیں, مجھے دل کی خبر نہیں. وہ اپنے کام میں لگا, میں اپنے کام میں لگا. تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب. حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے, اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف. تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا, اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے. تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز, بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں. یہ چھوٹی کائنات ہے, پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے, اور حضرت ٹھیک ہو گئے. اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں. حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے
حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ سوال قائم کیا، وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے؟ یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے، یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اذا غفل وسوس، جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تو سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ، پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ دل تقوی کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے، اجالے پا لیتا ہے، لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے۔ اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا، تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر اعضائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا، اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، اس کی چاہتے ہی اس کی رضا ہوں گی، تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے، اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ سحری کا اٹھنا مشکل صحیح، لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف ہی ان آنسوؤں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں، اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے۔ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے، تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام؟ کہاں سے فتویٰ لیں گے؟ تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس، وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا جائے۔ یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے؟ جس پہ دل مطمئن ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں، تو وہ برائی ہے۔ تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلاں کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے، لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ انہیں کوئی بے چینی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے تو اور قریب آ گئے۔ خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں
میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا، وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بڑی بے چینی ہے، کچھ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے مزید کرم فرمائی، کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حادی ہو جائے۔ فرمایا سنو پھر، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا، سوال تو نے کرنا تھا، تیرا سوال میں نے خود کر دیا، اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابسہ یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے۔ اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، وہ کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا؟ آگے دلیل بھی دی، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ ساری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں سیاہ دارہ ہے، وہ بھی سارا روشن نہیں ہے، اس میں پھر ایک سیاہ نقطہ ہے، اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا۔ اقبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، آپ آشش کر اٹھیں گے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، بات دل کی چلی نا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے، وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، پوری کائنات سمو دی گئی ہے۔ اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے، اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے۔ یہ ڈائس ہے، یہ 4-5 ہزار روپے کا ہوگا، لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے، 2 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی، اور دھکا اور زور سے دوں اور 5 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی قیمت اور نیچے چلے جائے گی، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گا، سوائے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا، اور چند روپوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شے دنیا کی، یہ گلوب ہے، یہ اگر گر جائے، یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا، آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی، لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، جتنا دل شکستہ ہوگا، جتنی شکستگی ہوگی اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔
ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجہ، قید میں پہنچا